السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ، آج پھر آپ کے سامنے میری حاضری ہو رہی ہے المقدمۃ الجزریہ کے حوالے سے۔ اب تک آپ نے 4 اسباق سن لیے۔ ان 4 اسباق میں آپ نے مبادیات تجوید، جس میں آپ کو امور 10 بتلائے گئے، اسی طرح سے علم تجوید کا ثبوت قرآن و حدیث، اجماع امت، فقہ اور اقوال علماء سے آپ نے معلوم کر لیا۔ پھر آخری سبق میں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصراً حالات ذکر کیے گئے اور اس کی وجہ بھی بتلائی گئی۔ اب یہاں کتاب سے مناسبت پیدا ہو جائے، اس لیے کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اولاً تو ہم ابتدائی کتاب یعنی کتاب شروع کرنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز المقدمۃ الجزریہ کی مکمل تشریح سوال و جواب کے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ طریقہ اختیار کرنے کا میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ سوال و جواب کا طریقہ سہل الفہم ہوتا ہے، اس لیے سوال و جواب کے انداز میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے تشریح پیش کریں گے۔ اصل کتاب یقول راجی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے چند باتیں ذہن میں آتی ہیں، چند سوالات اٹھتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں بھی شاید یہ سوالات گردش کر رہے ہوں گے، تو پہلے ان سوالات کے جوابات بتلائے جائیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیوں کیا ہے؟ تو اس کا بالکل جامع اور مختصر جواب یہ ہے، اقتداء بخیر الکلام، اقتداء بخیر الکلام و اتباعا بقول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن کریم کی اقتداء اور خیر الانام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن کریم کی جو ترتیب ہے یہی ہے کہ اس میں پہلے بسم اللہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کی اتباع کرتے ہوئے اس اسلوب کو اختیار کیا ہے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے تقریباً 99% سبھی مصنفین کا حال یہی ہے کہ وہ بسملہ اور حمدللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ 99% نہیں بلکہ سبھی کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ کسی نے تحریراً کیا اور کسی نے جو ہے قولاً کیا ہے۔ بہرحال تو بسملہ اور حمدللہ سے کتاب کا آغاز اس لیے کیا جاتا ہے کہ قرآن کی یہی ترتیب ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ وفی روایت بحمد اللہ وفی روایت بذکر اللہ فہو اقطع و ابتر، کہ جو کام محتم بالشان دینی کام اللہ کے نام یعنی بسم اللہ سے، اور ایک روایت کے مطابق الحمدللہ سے، اور ایک روایت کے مطابق ذکر اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ مقطوع البرکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں آتی۔
اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاة علی فہو اقطع وابتر ممحوق من کل برکت، یعنی ہر محتم بالشان کام جو اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی الحمدللہ سے اور مجھ پر درود شریف سے شروع نہ کیا جائے تو وہ مقطوع البرکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بسملہ اور حمدللہ کے ساتھ صلاۃ و سلام بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ بات تو ہو گئی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے اس لیے کیا ہے کہ قرآن کریم کی اقتداء ہو جائے اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے۔ اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر 3 طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو مقبول برکت ہوتا ہے، ایک روایت کے مطابق الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ مقبول برکت ہوتا ہے، تیسری روایت ہے کہ ذکر اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو اس میں برکت نہیں رہتی۔ تو ان روایتوں پہ عمل کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ابتدا تو ایک سے ہی ہوگی، اگر جو ہے بسم اللہ سے ابتدا ہو گئی تو الحمدللہ سے نہیں ہوگی، الحمدللہ سے ابتدا کر لیا گیا تو بسم اللہ والی روایت رہ جائے گی۔ رہا ذکر اللہ کا مسئلہ تو ذکر اللہ تو ان دونوں میں آ جائے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر چاہے بسم اللہ کے ذریعے ہو چاہے الحمدللہ کے ذریعے اللہ کا ذکر آ جائے گا۔ تو اب ان 3 چیزوں پر کیسے عمل کریں گے؟ کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے اور ظاہر ہے کہ اگر ایک سے ابتدا ہو جائے گی تو دوسرے سے ابتدا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ابتدا کی 3 قسمیں، ایک ہے ابتدائے حقیقی، دوسرے ہے ابتدائے عرفی، تیسرے ہے ابتدائے اضافی۔ ابتدائے حقیقی کہا جاتا ہے جو ہر چیز سے پہلے ہو، یعنی اس کے پہلے کچھ بھی نہ ہو، سب سے مقدم ہو۔ اور ابتدائے عرفی کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصود اصلی سے پہلے ہو، اور ابتدائے اضافی یہ ہے کہ بعض سے مقدم اور بعض سے مؤخر ہو۔ تو بہت آسان ہے اس اشکال کا جواب اور حل کہ بسملہ والی جو روایت ہے اس کو ابتدائے حقیقی پر محمول کر لیا جائے گا، اور حمدللہ والی روایت کو ابتدائے اضافی یا عرفی پر محمول کر لیں گے۔ تو تینوں روایتوں پر بآسانی اور بلا کسی تردد کے عمل ہو جائے گا، اور اس عمل کرنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہرحال تو ابتدا بسم اللہ والی روایت کو ابتدائے حقیقی پر اور الحمدللہ والی روایت کو ابتدائے عرفی یا اضافی پر محمول کر لیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ المقدمۃ الجزریہ یہ اشعار کے اندر لکھی گئی، تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اشعار کے اندر کیوں لکھی گئی؟ سوال کرنے والے کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ سوال کسی نے کر لیا کہ علامہ جزری نے اپنی کتاب اشعار کے اندر کیوں لکھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نثر کے بجائے نظم کا یاد کرنا آسان اور سہل ہوتا ہے، مختصر طور سے اس میں جو ہے باتیں سمٹ جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، اور نظم کا یاد کرنا نثر کے یاد کرنے کے مقابل آسان ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اشعار کے اندر بیان کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مختصر سے رسالے میں اس میں کل جو ہے 107 حقیقتاً اور ظاہراً جو ہے 109 اشعار ہیں، تو آخر یہ 109 اشعار مختصر سے رسالے میں کون سے مسائل بیان کیے گئے ہیں؟
جواب یہ ہے کہ اس میں جو ہے تجوید، وقف اور رسم الخط کے وہ ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں جو متداول ہیں، جن سے واقفیت ہر مکلف کے لیے ضروری ہے۔ تمام کے تمام مسائل اس میں نہیں ہیں، لیکن وہ مسائل جن سے واقفیت ہر مکلف کے لیے لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر، اتنے علم کے بغیر جو ہے وہ قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس لیے جو ہے اس میں تجوید اور وقف اور رسم الخط کے ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ کسی صاحب نے دیکھ لیا کہ جزری کے بعض نسخوں میں، قدیم نسخوں میں بسم اللہ نہیں لکھی، تو سوال یہ کر دیا کہ جزری کے قدیم اور معتبر نسخے میں بسم اللہ ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب آسان ہے، اس نے نہ دیکھ کر کے ہی جو ہے سوال کیا ہے، تو اس کا جواب آسان ہے کہ بعض نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ تو پھر اس کو جو ہے سوال ہوا کہ جن نسخوں میں جزری کے بسم اللہ نہیں ہے تو وہ تو برکت سے خالی ہو گیا، کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ جو کام دین کا کام، محتم بالشان کام بسملہ اور حمدللہ سے نہ شروع کیا جائے تو وہ مقبول برکت ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ تو ہے، لہذا برکت سے خالی نہیں ہوا۔ اور اگر وہ کہتا کہ تو بسملہ نہیں ہے تو یہ جو ہے برکت سے خالی ہونے کا ایک شبہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی جواب ہم دیتے ہیں کہ بسم اللہ ہونا چاہیے، اور بسم اللہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تحریراً ضروری ہو، تحریراً ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے لساناً بسم اللہ پڑھ لیا ہو، گو لکھ کر کے اس کا کتاب کا جز نہ بنایا ہو اس کو، اور یہ بالکل جو ہے جن نسخوں میں نہیں ہے، تو اس میں یہ اگر یہ کہا جائے کہ مصنف نے بسم اللہ نہیں کہا ہے تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ پر ایک طرح کا الزام ہوگا، کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر سے یہ بات جو ہے بالکل بعید از قیاس ہے کہ وہ بسم اللہ نہ کریں۔ تو دوسرا جواب یہ ہوگا کہ حدیث پاک میں بسم اللہ، الحمدللہ اور ذکر اللہ تینوں کا ذکر ہے، لہذا کسی ایک پر عمل کرنے سے حدیث پر عمل ہو جائے گا، لہذا آپ کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ اس میں موجود ہے، جن نسخوں میں بسم اللہ نہیں۔ اسی طرح سے ایک چیز مزید یہ ہوتی ہے کہ مصنف کون ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، تو مصنف کے حالات آپ نے ماقبل میں پڑھ لیا ہے، ماشاءاللہ آپ نے سن بھی لیا اسے، اور دیکھ لیا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کم عمری میں کس طرح سے کتابیں یاد کیں، کس طرح کی کتابیں انہوں نے لکھیں، اور جو ہے ان کا مقام و مرتبہ ان کے ہم عصروں کے درمیان اور ان کے بعد والوں کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ بہرحال یہ کتاب سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، انشاءاللہ اب جو ہے کتاب شروع کی جاتی ہے۔ مقدمۃ الکتاب۔ یقول راجی عفو رب سامعی محمد بن الجزری الشافعی، سننے والے یعنی قبول کرنے والے پروردگار کی معافی کا امیدوار محمد بن جزری شافعی کہتا ہے۔ حل عبارت کے طور پر آپ یہ سمجھیے کہ یقول قول سے ماخوذ ہے، بنا ہوا ہے، یہاں قول جو ہے عام ہے، مفرد، مرکب مفید، غیر مفید سب پر بولا جاتا ہے لفظ قول۔ راجی یہ رجا سے بنا ہوا ہے، ممکن الحصول چیزوں کی طلب کو رجا کہا جاتا ہے، یہ تمنا کے برعکس ہے۔ تمنا کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اس میں محال چیز کو بھی آدمی سوچ لیتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے۔ عفو رب سامع، عفو کے معنی آتے ہیں درگزر کرنا،
جرم پر سزا نہ دینا، اور اصلی معنی عفو کا فضل اور زیادتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے قل العفو، قل العفو۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں، کہا قل العفو۔ رب، رب سامعی میں رب ہے، رب کئی معنوں میں آتا ہے، مثلا آقا، ساتھی، مالک، مولا، مصلح۔ ان تمام معنوں میں قرآن کریم نے رب کا استعمال کیا ہے۔ البتہ مخلوق کو رب نہیں کہا جا سکتا، ہاں اگر مضاف بنا کر کے اسے استعمال کیا جائے تو مخلوق پر بھی رب کا استعمال ہو سکتا ہے، جیسے رب ھذا البیت۔ یا اسی طرح سے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر یوں فرمایا تھا، مات ربانی ھذہ الامہ، یعنی اس امت کا مصلح، ربانی یعنی مصلح، اس امت کا مصلح ختم ہو گیا، انتقال فرما گیا۔ بہرحال تو رب کے یہ معنی آتے ہیں۔ رب کی جمع ارباب ہے۔ سامعی، سمع سے قبول و اجابت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے سمع اللہ لمن حمیدہ، نماز میں رکوع کے بعد اسی معنی میں مستعمل ہے، یعنی قبول کرنے کے معنی میں، اسی لیے ترجمہ کیا گیا ہے قبول کرنے والے، سننے والے، یعنی قبول کرنے والے رب کی معافی کا امیدوار۔ اب جو ہے سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں کیا بیان کیا ہے، تو اس کا بالکل مختصر جواب ہے کہ اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اپنا نام بتلایا ہے اور اپنا مسلک بتلایا ہے کہ ان کا نام ہے محمد، اور وہ جزری کے بیٹے ہیں اور وہ شافعی المسلک ہیں۔ اب یہاں جو ہے ایک سوال ہوتا ہے کہ مصنف نے فرمایا یقول راجی، یعنی فعل ماضی نہیں، قال راجی نہیں کہا بلکہ یقول کہا، تو ماضی کے بجائے فعل مضارع کا استعمال کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خطبہ الحاقیہ نہیں ہے بلکہ اصل مقدمے پر مقدم ہے۔ اگر خطبے کو الحاقیہ مانا جائے تو اس کو حکایت حال ماضیہ پر محمول کیا جائے گا، جیسا کہ اس کی تائید بعض لوگوں کی تصانیف کے اوائل میں لفظ قال سے ہوتی ہے۔ شاید بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ وضاحت یہ ہے کہ سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ یقولو کا ذکر کیا، قال ذکر کرنا چاہیے، تو یہ جو مقدمہ ہے، مقدمہ جس میں صلاۃ و سلام اور حمد و توصیف اللہ کی بیان کی جاتی ہے، اس کو مقدمہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مقدمہ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مقدمہ الحاقیہ اور ایک ہوتا ہے مقدمہ ابتدائیہ۔ مقدمہ ابتدائیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے مقدمہ لکھا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے کتاب شروع کی جائے، اور مقدمہ الحاقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کتاب پہلے لکھ دی گئی، اب اسے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو اس میں مقدمہ لکھ کر کے جو ہے شامل کیا جائے۔ تو مقدمہ الحاقیہ اور مقدمہ ابتدائیہ، تو یہ لفظ یقولو سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مقدمہ الحاقیہ نہیں ہے بلکہ مقدمہ ابتدائیہ ہے، یہیں سے مصنف جو ہے اپنی بات شروع کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ مقدمہ الحاقیہ ہے اور اس کے باوجود مصنف نے جو ہے یقولو استعمال کیا ہے، تو اس کا جواب بھی بالکل آسان ہے کہ اگر آپ اس کو مقدمہ الحاقیہ مانتے ہیں، یعنی پہلے مصنف نے تو سارے مسائل بیان کر لیے، پھر اس کے بعد مقدمہ لکھ کر کے شامل کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یقولو یہاں پر ہے تو وہ حکایت حال ماضیہ پر محمول کر کے گویا کہ ماضی کی بات کو ابھی حال میں بیان کیا جا رہا ہے، اس طرح سے اس کو یقولو کی تعبیر جو ہے صحیح ہو جائے گی۔ بہرحال آج اسی پہ سبق ختم کیا جاتا ہے، انشاءاللہ العزیز کل پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔